بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہم اپنے چینل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتوں پہ پاکستان کے حوالے سے جو آج تک جو تماشا لگا ہوا ہے اور سیاستدانوں نے جس طرح سے اس ملک کو تماشا بنایا ہے، تو یہ جو آج کل موجودہ سیاستدان جو بھانمتی کا کنبہ جو حکومت پہ مسلط ہے اور جس کو اس باجوہ نامی شخص نے، جس کا نام ہے جناب باجوہ، قمر جاوید باجوہ، اس نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، اس قوم کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ اس نے اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا یعنی یہ ان غداروں میں اپنا نام اس نے لکھایا ہے کہ شاید یہ تاریخ اس کو کبھی معاف کرے۔ 1947 کے بعد جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس ملک کو آزاد ہم نے کرایا تھا، آزادی کا خواب لے کے ہم پاکستان میں داخل ہوئے تھے، اس خواب کو ان لوگوں نے چکنا چور کر دیا، اس خواب کو ہمارے پاؤں تلے رون دیا، اس ملک کے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رون دیا۔ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ آپ دیکھیں، المیہ دیکھیں، اس وقت پاکستان جس اسٹیج پہ آ گیا ہے، ان لوگوں نے 8 مہینے میں جو پاکستان کا حال کیا ہے، لوٹ کھسوٹ اپنی جگہ ہو رہی ہے، اپنے لوٹ مار جو کر رہے ہیں اس پہ NRO دے رہے ہیں، NRO 1 جس کا نام دیا گیا ہے، NRO 2، اس پہ دیکھیے وہ الگ ہو رہا ہے۔ اپنی مرضی کے قانون انہوں نے بنوائے، اپنے مرضی کے بل پاس کرائے اور سزا بھی خود لکھنے والے اور اپنے قانون بھی خود بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے صاف اور شفاف ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس آزادی سے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے اس قوم کا جو حال کیا ہے، لوگ مہنگائی تلے دب کے رہ گئے، لوگوں کی گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس بجلی کے بل اور گیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو حشر کیا ہے، اب مزید بجلی کا بل، گیس کے بل جو بڑھنے جا رہے ہیں، اس کی سبریاں جا چکی ہیں، اور یہ حکومت ایسی کمبل ہوئی ہے کہ کمبل اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس سے مزید ایکسٹینشن چاہیے۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے سلوک، اس سے پہلے جو ہمارے اینکر پرسن جتنے بھی تھے ان کو بے لباس کر کے، ان کو تشدد کر کے، جس بے دردی سے ان کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے گئے اور بچوں کے سامنے ان کو ذلیل کیا ہے، تو ان سے تو وقت آنے والا وقت ان سے پوچھے گا، جب عمران خان پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے 2/3 اکثریت بلکہ 3/3 اکثریت سے پارلیمنٹ میں آئے گا وزیر اعظم پاکستان بن کے، تو وہ ایسے قانون بنائے گا کہ جس کے تحت ان کی جنہوں نے جو اتنی سزائیں اپنی جو وہاں پہ امینڈمنٹ کرائی ہیں، جس میں نیب کا قانون کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، نیب کے قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے 50 کروڑ کی المیہ دیکھیں آپ، 50 کروڑ روپے جو فراڈ کرے گا وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ بڑا پارسا ہے، وہ اس ملک میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر 50 کروڑ سے اوپر جاتا ہے 1 روپیہ بھی، تو اس سے سارے پوچھیں گے کہ تو چور ہے، تو آ جا بھائی ادھر آ کے جواب دے اس کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، جو کروڑوں اربوں روپے کی معاف کرا لی، آج اس ملک کو ضرورت ہے اس پیسے کی۔ جب عمران خان نے کوشش کی اس پیسے کو، اس سرمایہ کو پاکستان میں ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور اس کو لانے کی کوشش کی، تو یہ غدار وطن جس کا نام اسٹیبلشمنٹ میں جو لاسٹ گزرا ہوا آرمی چیف تھا، اس نے عمران خان کو کہا کہ آپ چھوڑیں اس کو، احتساب کو، آپ آگے بڑھیں، اس کو چھوڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس میں خود ملوث تھا، اس رجیم چینج گورنمنٹ کو بنانے والا وہ خود تھا، اس کا موجد خود تھا، اس نے جو کچھ بھی اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی بھانمتی کا کنبہ، اس کو اللہ پوچھے گا، ان سب کو اللہ پوچھے گا، اور انشاءاللہ ان کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ان سے ایک ایک چیز کا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، اور ان کا لوٹا ہوا جتنی پیسہ ہے پاکستان میں واپس لایا جائے گا۔ اور یہ عمران خان بارہا کہہ چکا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی روکے تو روکے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آنے سے۔ اعظم سواتی 1 مہینے بعد جو اس کے جھوٹے 50 مقدمات اس کے اوپر قائم کیے گئے،
50 مقدمات قائم کیے گئے، اور کسی میں بھی جبکہ قانون یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اگر ہے ایک جگہ پہ کٹ گئی ہے تو سیم ایف آئی آر 50 شہروں میں کٹوائی گئی، جبکہ قانون یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی بہت ہے، اور اس کو ٹریولنگ کرائی گئی، کبھی سندھ، کبھی بلوچستان، کبھی پنجاب، کبھی جگہ جگہ پہ اس کو خوار کیا گیا۔ اس سردی کے اندر 75 سال کا آدمی ہے، سینیٹر ہے اس وقت موجودہ جو سیٹ اپ اس وقت پارلیمنٹ ہے اس میں سینٹ میں وہ سینیٹر ہے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ ایک سروس جو سینیٹر ہے اس کے ساتھ ہم یہ زیادتی کیا کر رہے ہیں۔ اس کو اٹھا کے لے گئے، پہلے اٹھا کے لے گئے، بعد میں اس نے پھر ایک ٹویٹ کیا۔ اس کی سزا کیا تھی؟ وہ اس جنرل کے خلاف ایک اس نے ٹویٹ کی تھی، جو جنرل باجوہ جو ہے ریٹائرڈ، اس کی سزا، اس کو یہ اتنی لمبی چوڑی سزا ملی، اور کورٹ اور کچہریاں اس کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آج جب اس نے ایک خط جیل سے بیٹھ کے لکھا اور عدم اعتماد کا اظہار کیا اس عدلیہ کے اوپر، تو عدلیہ کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی اس پہ دباؤ ڈالا گیا، اس نے وہ خط واپس لیا، اس کے بعد اس کی بیل ہوئی اور اس کو رہا کیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو انہوں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی الیکشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو اسلام آباد کا تھا، اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ انہوں نے کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا۔ ادھر کہتے ہیں 31 دسمبر کو الیکشن جو عدلیہ نے کہا تھا، عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ارباب کیا نام ہے ان کے چیف جسٹس صاحب کا، ارباب صاحب نے، تو وہ ہر حالت میں الیکشن کرانے کو کہا تھا، مگر نہ وفاقی حکومت نہ الیکشن کمیشن جو اس کا بی ٹیم ہے، انہوں نے اس فیصلے کو اہمیت دی تھی۔ اور اسلام آباد اپنے الیکشن کمشنر جو تھے صاحب، وہ اپنے عملے سمیت رات کو تالے لگا کے چلے گئے۔ جب عمران خان نے کورٹ میں توہین عدالت کی اپلیکیشن دائر کی، اپیل دائر کی، تو ان کی الیکشن کمشنر کو ہوش آیا اور اس نے جلدی جلدی سارے کام جن کو بلا کے اسٹاف کو اور تمام چیزیں، اس کو پتہ تھا کہ جو فیصلہ آنا ہے، انہوں نے گئے تو تھے لے کے انٹر کورٹ اپیل کرنے کے اس کو فیصلے کو کسی طریقے سے مسترد کرائیں، کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن سے ان کو کسی طریقے سے کوئی راستہ نہیں مل رہا، نہ یہ الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دوسری دفعہ انہوں نے 2-3 دفعہ پہلے انہوں نے حلقہ بندیوں کے بہانے سے اس کو الیکشن کو پوسٹ پون کیا، پھر انہوں نے 65 سے 101 حلقے کر دیے، 101 کے بعد 125 کر دیے۔ کیا اسلام آباد کی آبادی دنوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے؟ ان سے کوئی پوچھے جا کے کہ اسلام آباد کی آبادی کس طرح سے بڑھ رہی ہے، جو آپ الیکشن اور ایسے قانون کے جو کہ انہوں نے صرف پارلیمنٹ سے پاس کرا کے اور صدر کو بھیجا، صدر نے ابھی اس پہ سائن نہیں کیے تھے، اور جو کہ انہوں نے اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ وہ سائن کیے بغیر انہوں نے واپس کر دیا، تو وہ قانون ہی پاس نہیں ہوا۔ ان کی حلقہ بندیاں اپنی جگہ پہ، یہ اتنے دن سے سو رہے تھے۔ کورٹ نے بھی یہ ریمارکس دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا، آپ تک کیا سوچ رہے تھے، آپ نے حلقہ بندی اب تک کیوں نہیں کی، اور اتنے جلدی آپ کے پہلے 65 ہوئے، پھر 101 ہوئے، اس کے بعد 65 ہو گئے، 125 ہو گئے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہے اور وہ اس کو مسترد کر چکے ہیں ان کی آرگو کو، اور یہ انہوں نے انٹر کورٹ اپیل میں جو اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف داخل کی تھی، جو کہ انہوں نے 31 دسمبر کو الیکشن کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن 31 دسمبر کو ہی ہوں گے، اور یہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمشنر اب ان کے بی ٹیم جو ہے اس کی کیا ہے، یہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ بی ٹیم ہے اس کی وفاقی حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی۔ تو انہوں نے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اس کی اہمیت نہیں دی، اور یہ رات کو دفتر پہ تالے مار کے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک طرف عمران خان نے توہین عدالت کا پٹیشن دائر کر دی، دوسری طرف یہ انٹر کورٹ اپیل میں گئے، وہاں سے بھی ان کو فیصلہ ہوتا وہ نظر نہیں آیا، تو راتوں رات الیکشن کمیشنر نے تیاریاں شروع کر دی، اور تیاریاں کر کے پولنگ عملے کو بلایا اور ان کو ان کی ذمہ داریاں دے کے، اور صرف اس ڈر سے
کہ کہیں ان کے گلے میں نہ پڑ جائے کوئی مصیبت، یہ توہین عدالت نہ لگ جائے، تو انہوں نے اس چکر میں اس کو کیا عدالتی عملے کو اور الیکشن کے پولنگ بوتھ کے عملے کو انہوں نے ساری ذمہ داریاں دے کے ان کو رخصت کیا۔ اب آج فیصلہ محفوظ ہو گیا، وہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ اڑ جائے گا، یہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا، اور یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کے پریشان ہے یہ کہ یہ ہمیں الیکشن ہم نے تو جیتنا نہیں ہے، انہوں نے پی ٹی آئی اس میں کلین سویپ کر رہی ہے جا کے، اور یہ کلین سویپ ہوگا اور کیا کہتے ہیں یہ ان کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی اتنی ہٹ درمی اپنی اپنائی ہوئی ہے، ہر جگہ کسی قانون کو نہیں مان رہے، کسی آئین کو نہیں مان رہے، کسی چیز کو، یہ نہ کسی اداروں کو، اپنے من مانے قانون نافذ کر رہے ہیں، اپنے من مانی اس کو فیصلے پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اب ان کا وقت آخری ہے، یہ اب ان کی جانے کی تیاری ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جس اسٹیبلشمنٹ میں پھیل رہے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان سے ایک طرف ہاتھ اٹھا لیا ہے تقریباً، اور جو بظاہر یہ لگ رہا ہے اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہوتے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ باجوہ ڈاکٹرائن پہ کنٹینیو کر رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ 2-3 باتوں سے محسوس یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے۔ جنرل عاصم باجوہ سے لوگوں نے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہیں کہ اس ملک کو خدا کسی طریقے سے اس کو ٹریک پہ لایا جائے، یہ ملک بڑی دلدل کی طرف دھس رہا ہے جا کے ایک طرح سے، اور اس کو سنبھلنے کے لیے کم از کم 20-25 سال چاہیے، جو کہ انہوں نے 8 مہینے میں اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہر چیز صحیح چل رہی تھی، ہر چیز، کوئی معیشت بھی آپ کی صحیح تھی، ہر چیز صحیح تھی، مہنگائی نارمل تھی، اس میں اتنی جتنی مہنگائی انہوں نے کی ہے 3-4 گنا مہنگائی بڑھا دی۔ تو آج مہنگائی کا جو ریشو اور عمران خان کے وقت 9 اپریل کے بعد جب عمران خان نے گورنمنٹ سے نکالا گیا ان کو، تو اس وقت مہنگائی کا ریشو کیا تھا؟ اس وقت 10-11% تھا، آج 24-25% مہنگائی کھڑی ہوئی ہے، ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے۔ اور اب مزید جو آئی ایم ایف ان کو مزید امداد، اپنی کنڈیشن مزید اس نے زیادہ کر کے ان کو پابند کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس کو ہماری جو شرائط ہیں اس کو مانے، تو مزید اس میں تباہی آئے گی، مزید تباہی آئے گی، مزید قوم دلدل میں جائے گی، مزید قوم کے اوپر ایک بڑا مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان قوم کے اوپر آنے والا ہے۔ تو یہ پھر بھی کمبل سے لپٹے ہوئے اور کمبل سے جان نہیں چھڑا رہے، کسی طریقے سے کمبل اتار کے پھینکے، ان سے جان چھوٹے کسی طریقے سے اس ملک کو۔ اب ان لوگوں نے وہ سلوک کیا ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ وہ اشر کیا ہے جو کوئی دشمن بھی کیا کرے گا۔ ان کو تو جتنے بھی رجیم چینج گورنمنٹ کو بنوانے میں جو لوگ بھی شریک تھے، جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا تھا، یہ غداروں سے بدتر ان کو تو ایسے قانون ان کے اوپر سزائیں ملنی چاہیے کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے ان لوگوں کو۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آئندہ بھی اس ملک کے اوپر حکومت کریں، یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ان کے نقاب ایک واحد آدمی اس ملک کا جو ایک طرف ہے، اور یہ 14-15 ایک طرف ہے، جن کا چہرے پہ سے نقاب نوچ کے عمران خان نے پھینک دیے ہیں۔ یہ قوم کے سامنے ننگے ہو گئے ایک طرح سے۔ یہ کتنے بڑے ڈاکو ہیں، کتنے بڑے چور ہیں۔ ایک تو 2 خاندانوں نے اس ملک کو، ان 2 چوروں کے سب آرڈینیٹ جو نیچے 13-12 جو لوگ ہیں وہ بھی چھوٹے چور ہیں، ان سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے۔ ادھر ایک دفعہ پھر پروگرام یہ بنایا جا رہا ہے کہ کراچی کا پھر امن و سکون برباد کرنے کے لیے ان سب کو لوگ، قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، ریزنوں کو وہ ہمارے اوپر پھر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سب کو یکجا کیا جا رہا ہے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو ایک پرچم تلے لایا جا رہا ہے متحدہ کے۔ الطاف حسین کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ وہ تصوری گورنر جس کو لگایا گیا ہے وہ ایک نمبر کا لٹیرا، بھگوڑا، چور، اچکا، جس کے اوپر ابھی جوتے برسے ہیں۔ اس روشنیوں کے شہر کو برباد کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اب جہاں خدا کر کے اس شہر کا امن بحال ہوا ہے تو پھر ایک نئی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کے امن کو برباد کرنے کی۔ قوم یہ نہیں سمجھتی کہ پہلے
عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ساتھ تھے، اس کے بعد رجیم چینج ہوا، یہ ساتھ ادھر چلے گئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے قوم کے لیے، کراچی والوں کے لیے؟ ان لوگوں نے آج تک آواز نہیں اٹھائی، صرف اپنی وزارتیں اور مراعات لے کے انہوں نے عیاشیاں کی ہیں۔ یہ بدنما داغ ہے اس قوم کے نام پہ، یہ متحدہ اور ایم کیو ایم جو ہے، ان کو بھی قوم اچھی طرح سمجھ گئی ہے کیا سوچ کے آ رہے ہیں۔ ان کو قوم تو جوتے مارے گی الیکشن میں، ان کو ووٹ بڑی لمیٹڈ ووٹ مل گئے تو مل گئے۔ پی ٹی آئی یہاں پہ کراچی میں بھی کلین سویپ کرے گی، یہ بھول جائیں۔ جب خواب دیکھ رہے ہیں دوبارہ الیکشن جیتنے کا اور حلقہ بندیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت اگر جو تھوڑا بہت اگر کراچی کے اندر کام کیا ہے تو جماعت اسلامی نے کیا ہے، ان کو کچھ سیٹیں مل جائیں، کوئی پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی جیتے گی یا کچھ سیٹیں جماعت اسلامی کو ملے گی، ان کو تو جوتے پڑیں گے الیکشن میں۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اقتداروں کے، وزارتوں کے، اب کہتے ہیں پھر دوبارہ الیکشن میں جب اس کی تیاری کر رہے ہیں واپس کہ نئے بیان دے رہے ہیں نئے اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان کا وہ جو بیٹھا ہوا الطاف حسین گینڈا، جس کی شکل دیکھ کے کراہیت برستی ہے دیکھ کے اس کو پھر لانے کی تیاری اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے شہر کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہونے جا رہا ہے۔ تو تھوکے کو بار بار چاٹ رہے ہیں، نئے بہت تجربے، اب اس وقت تجربے کا متعامل نہیں ہے پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔